Many people today, when they start learning the deen, they make a mistake, and the mistake is a very huge mistake. کہ آج کی جو یوتھ کمیونٹی ہے اس میں ایک تھنکنگ پائی جاتی ہے کہ the scholars they do not know much about the worldly affairs that are taking place today. وہ ان سے ان مسائل کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں جو ان کے زندگی کے لیے ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ said فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. عقیدہ is very crucial and important topic. اگر اس میں کسی کا صحیح عقیدہ نہیں ہے تو اس کے دینی امور باقی کے امور تو غلط ملت ہونی ہی ہے، اس کے باقی کے امور تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے. عقیدہ بیس ہے اسلام کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. Many people today, when they start learning the deen, they make a mistake, and the mistake is a very huge mistake. اور یہ جو غلطی ہے اس پر لوگ اس طرح سے اصرار کرتے ہیں کہ یہ ان کو جہالت کی طرف لے جاتی ہے. I'm talking about جب لوگ اسپیشلی the youth community جب دین کو سیکھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ خود سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. جب مسئلہ آتا ہے کہ دین کے علم کو کیسے سیکھنا چاہیے، اس میں جب انسان خود سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو دیر آر چانسز کہ یہ آپ کو لیڈ کرے گی جہالت کی طرف، نہ کہ علم کی طرف. یہ اس لیے ہے کہ آج کی جو یوتھ کمیونٹی ہے اس میں ایک تھنکنگ پائی جاتی ہے کہ the scholars they do not know much about the worldly affairs that are taking place today. But it is absolutely incorrect. اور اس طرح کا سوچ کیا کرتا ہے، ان کو اسکالرس سے دور کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اسکالرس زیادہ ان مسائل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اسپیشلی دا ینگ کمیونٹی، پیپل لائک می. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسکالرس زیادہ کچھ جانتے نہیں ہیں، اور اس بنا پر وہ ان سے ان مسائل کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں جو ان کے زندگی کے لیے ضروری ہے، جو ان کے لیے علمی مسائل ہیں، جن میں ان کے لیے فوائد ہیں، جن میں ان کے لیے بینیفٹس ہیں. وہ ان مسائل کی طرف نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ they gather knowledge themselves and they trust on themselves while acquiring the knowledge. And it is absolutely incorrect to acquire knowledge having faith and having thinking that we are the one and we are sufficient for ourselves. It is absolutely incorrect. اور اس میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ جب انسان اپنے ان مسائل کے بارے میں جن کو اسکالرس سے ہی سیکھنا پاسبل ہے، ان کو جب خود سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بجائے ایک فائدے کے، بجائے ایک ثمرہ کے، وہ اسی جہالت میں کے طرف جاتے ہیں جس کے طرف نہیں جانا چاہیے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ said فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ اگر تم نہیں جانتے ہو کسی بھی مسئلے کے تحت، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو. اور اس میں صرف وہ چیزیں، بیسک چیزیں اس میں شامل نہیں ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے. اس میں ہر وہ چیز جو مسائل اختلاف کے سبب والے مسائل ہیں، جو مسائل عقیدے کے تعلق سے مسائل ہیں، وہ ہر چیز انسان کو ایک عالم دین سے، ایک اسکالر سے ہی سیکھنی چاہیے. اس میں سب سے بڑی جو بگاڑ آتی ہے وہ عقیدے میں آتی ہے. ریسنٹلی دا بوم آف سوشل میڈیا اینڈ دا آن لائن کانٹینٹ، کیا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ خود ہی سیکھتے ہیں، کہیں سے کچھ سنتے ہیں، وہاں سے کچھ اٹھاتے ہیں، اور خود کہیں سے کچھ پڑھتے ہیں، وہاں سے کچھ اٹھاتے ہیں، اور آ کے یہاں پہ کچھ بھی بیان کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی امت کی جو فساد کی چانسز ہے وہ عقیدے میں ہے. عقیدہ از ویری کروشل اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک. اگر اس میں کسی کا صحیح عقیدہ نہیں ہے تو اس کے دینی امور باقی کے امور تو غلط ملت ہونے ہی ہے، اس کے باقی کے امور تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے. عقیدہ بیس ہے اسلام کا. اور اس میں ینگ لوگ بہت زیادہ چیزوں کو غلط ملت کرتے ہیں، اسپیشلی دے لرن دیم سیلوز. اور جو ٹاپکس بہت زیادہ فیسنیٹنگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں. اندر نیگیٹو ایڈوانٹیج آف دس تھنکنگ اور اندر آؤٹ کم آف دس تھنکنگ از کہ اسکالرس زیادہ نہیں جانتے ہیں تو وہ اسکالرس سے زیادہ دور ہوتے ہیں. اور جو لوگ اسکالرس اور علماء دین سے دور ہوتے ہیں وہ دین کو اصل میں سیکھ ہی نہیں سکتے. They will not learn the deen the same way that the Sahaba radiallahu anhum understood the deen. The Salaf radiallahu anhum ajma'in, they understood the deen. ہم اپنے آپ سے نالج اکٹھا کرنے لگیں اور
جو طریقہ صحابہ اکرام نے، جو طریقہ صحابہ اکرام کے بعد تبع تابعین نے فالو کیا ہے، اگر ہم اس طریقے سے دور چلے جائیں، یہ بہت زیادہ خرابی ہے، یہ دین میں بہت زیادہ خرابی لاتی ہے۔ دین کو نہیں سیکھا جا سکتا مگر وہ طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صحابہ کو سکھایا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے تلمیذوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اس کے بعد اس طرح سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج جو طریقہ لوگ اختیار کر رہے ہیں خود سے دین کا علم حاصل کرنے کا، دس کریٹس اے chaos in the Muslim community، واللہ دس creates a huge chaos in the Muslim community۔ جب کوئی بھی کہیں سے آ کے کچھ بھی بولتے ہیں اور اس بات کو لوگ لے لیتے ہیں، اور کچھ ایسے مختلف مسائل ہوتے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے علماء کا، ان مسائل کو لے کے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایسی چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا میں جو ٹاپکس، اسپیشلی دا ٹاپکس آف ریلیٹنگ ٹو قیامہ، ریلیٹنگ ٹو دا سائنس آف ڈے آف ججمنٹ، اس طرح کے ٹاپکس میں ایسی من گھڑت اور ایسی بے بنیاد باتیں کی جاتی ہے which has no base in Islam and in Islamic context۔ اور اس میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، جب انسان خود ہی علم کو سیکھ کے اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ نقصان کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان خود ہی سیکھتا ہے تو وہ اسلامک کانٹیکسٹ جو ایکچوئل میں جو ہمیں جس سے فائدہ ہونا تھا اس کو مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور جس سے ایک کیوس یہ کریٹ ہوتی ہے، اور اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس میں اگر سب سے اہم چیز آپ دیکھیں گے، ریگارڈلیس آف دا کیٹیگری آف دا نالج وی آر ٹیکنگ فرام اینی بڈی، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک فرام دا اسکالرس۔ اور آپ کو کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا پورے ہسٹری میں جنہوں نے خود سے پڑھا اور خود سے ہر چیز کر کے آ کے خود ہی بیان کر کے چلے گئے، ان دا حدیث، ان دا عقیدہ، ان دا فقہ، ریگارڈلیس آف دا کیٹیگری آف دا نالج۔ اگر اس طرح سے کوئی علم کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بہت زیادہ کیوس کریٹ کر سکتی ہے، اس چیز کا بہت زیادہ امت کو نقصان ہو سکتی ہے، اور اسپیشلی دا ینگ پیپل۔ واللہ برادرس، بی اویئر آف دا پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو یعنی نالج کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اعتقاد میں، عقیدے کے تعلق سے غلط چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسری چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سو آپ کو اور ہمیں بالکل دیکھنی چاہیے کہ ہم کس سے علم لے رہے ہیں اور کن سے لینا چاہیے۔ واللہ دیر آر اسکالرس، اور اس چیز کو میں اور بیان کرنا چاہوں گا، thinking of the scholars that they do not know much about the modern things and being shy in front of them, not asking our own personal matters، یہ ایبسولوٹلی ایک عجیب چیز ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک تو اسکالرس سے دور ہو رہے ہیں، ایک تو دین سے دوری کا ایک باعث بن سکتا ہے، پلس اس میں یہ ہے کہ آپ ان اسکالرس کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں غلط رائے رکھ رہے ہیں جنہوں نے واللہ قدیم زمانے میں، آج سے کتنے سالوں پہلے انہوں نے ایسی چیزوں کو ہمارے لیے بیان کیا ہے، واضح طور سے بیان کیا ہے، جو مسائل آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اینڈ ان کی یہ بصیرت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا خدمت لیا۔ اینڈ وی بینگ دا پیپل ہو تھنک دیٹ دا اسکالرس دے ڈو ناٹ نو مچ اباؤٹ دس دنیا، دس ورلڈلی لائف، جو بھی چیزیں ہیں، ماڈرن چیزیں آ رہی ہیں، چاہے میوزک کے ریلیٹنگ ہو، چاہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی چیز تعلق سے ہو، چاہے الکحل کے تعلق سے ہو، ہر چیز کے اوپر پورے مسائل کو قرآن و حدیث سے بیان کیے گئے ہیں ان دا وے آف سلف، اور ہر چیز کا ایک سولوشن آپ کو ملے گا اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ وین یو گو ٹو دا اسکالرس یو ول گیٹ ایوری سولوشن پاسبل، آپ کے پاس جو بھی آپ کے کوشچنس ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، اس چیز کو بڑھاوا نہ دیں، اس چیز میں بالکل کوتاہی نہ کریں، اور اپنے سیکھے ہوئے علم پر پورا اس طرح سے ایک اوور کانفیڈنٹ فیل نہ کریں کہ ہم نے جو سیکھ رکھا ہے وہی کافی ہے۔ دیر از نو نیڈ ٹو ٹرن بیک ٹو دا اسکالرس، دیر از نو نیڈ، دے ول ہیو ہارش ورڈز اپون اس۔ اس طرح کی جو چیزیں، ایک جو سائیکولوجی کریٹ کی گئی ہے امت میں، دس از ایبسولوٹلی انکریکٹ اینڈ دس ہیز no connection with the Islam and Muslim scholars of all time۔ تو اس چیز کو خیال رکھیں۔ واللہ نالج ایکوائر کرنا is one of the best things anyone can do، لیکن اس میں بھی ہمیں اس چیز کو اگنور نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کس طریقے پہ اور کہاں سے، کس طرح سے نالج کو ایکوائر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں زیادہ سے زیادہ علم نافع سیکھنے کی توفیق دے، اور جو ہم نے علم سیکھا ہے اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں ہیں علمی جرنی میں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں۔